برکت عطا فرمائے، ان کو پکا حافظ قرآن بنائے اور قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے اساتذہ کو بھی قبول فرمائے، ان کے والدین کو بھی قبول فرمائے۔ ان کے والدین بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہوں گے، وہ آج ان بچوں کو قرآن کریم مکمل کرتا ہوا دیکھ کر کے بے حد خوشی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو خوشی ہے بہت معمولی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ان کا جو اعزاز اور اکرام کیا جائے گا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے آخری مراحل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچوں نے جو مکتب کے بچے ہیں، مکتب کے بچوں نے مختلف پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے۔ مکتب کی اہمیت کیا ہے اور اس میں بچوں کو بھیجنا، پڑھانا، داخل کرنا کتنا ضروری ہے، اور جو والدین اپنے بچوں کو مکتب نہیں بھیجتے اور تعلیم نہیں دلاتے وہ کتنے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے مختصر انداز میں اور مختصر وقت میں روشنی ڈالنے کے لیے حافظ احمد وحید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں مکتب کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالیں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین، آپ حضرات صبح سے یہاں جمع ہیں اور عظیم الشان پروگرام مدرسے کا بھی، جامعہ کا، اور اسی طرح جامعہ کے تحت چلنے والے مکتب کا بھی شاندار مظاہرہ آپ کے سامنے ہوا ہے، جس کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہوگا کہ جامعہ کے اندر کیسے افراد کو تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اپنے نونہالوں کو جو مکتب کے اندر صرف 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی بھی کس حد تک تربیت کی جاتی ہے اور انہیں کیسے تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے، اس کا بھی ان کے مظاہروں سے کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین اکرام، اور خصوصاً مکتب کے جو ماں باپ آئے ہوئے ہیں، والدین آئے ہوئے ہیں، وہ اس بات کا اندازہ لگائے ہوں گے کہ مکتب کے اندر کیسی دینی اور روحانی تربیت کی جا رہی ہے اور اس کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے۔ میں آپ کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سفر میں گئے تھے مکاتب کے سلسلے میں، ایک جگہ جانا ہوا ہے قریے کے اندر، تو وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا مکتب کا فائدہ کہ آپ حضرات کی طرف سے جب سے یہاں مکتب کی کلاس چل رہی ہے 7 یا 8 بتا رہے تھے ایسے گھرانے جہاں پر عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، جب سے یہاں پر مکتب قائم ہوا ہے 7 یا 8 گھرانوں میں اس بات کو محسوس کیا گیا کہ عورتوں کے لیے پردے میں رہنا ضروری ہے۔ یہ مکتب کی برکت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمارے علم میں لایا گیا کہ جب سے مکتب شروع ہوا ہے ہمارے بچے گھر میں دسترخوان کے بغیر کھاتے تھے، اب دسترخوان بچھا کر شرعی طریقے سے دعا پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب منظر جو اس گاؤں والوں کو اور گھر والوں کو دیکھنے کو ملا،
یہ مکتب ہی کا پھل تھا، یہ مکتب کی دین ہے۔ میں بھی مکتب کے اندر کئی سال تک خدمت انجام دیا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے تذکرہ کیا کہ ابھی بچوں کو یہ پڑھا رہا تھا، مکتب میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کریم، نورانی قاعدہ، تو حضرت نے فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یعنی قرآن کریم پڑھانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت یہاں تک بھی فرماتے ہمارے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو اور دینی تعلیم کو مقاصد کے درجے میں رکھو، یعنی اس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی قرآن کریم کے بغیر یا عقیدت کی تعلیم حاصل کیے بغیر یا اردو سیکھے بغیر زندگی گزارتا ہے تو وہ بے معنی اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت فرما رہے تھے اردو زبان کو تو فرض سمجھنا چاہیے، کیونکہ دین فرض ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں علماء کی اور دینی زبان اردو ہے، اور مکتب میں اردو زبان سکھائی جاتی ہے۔ آج اسکولوں میں اردو زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک سبجیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ کوئی اردو نہیں ہوتی، ایسی اردو نہیں ہوتی جس کو پڑھنے کے بعد کسی عالم دین کا بیان سمجھ سکے، جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے اسے سمجھ سکے، یا دینی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی صحیح اس سے پڑھ سکے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکاری ادارے جو اردو میڈیم اسکولوں کے تحت چلتے ہیں وہ بھی اردو جو ہے برائے نام اردو ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے اس بات کو جو ہے ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ مکتب کو بھیجیں۔ اگر ہم روزانہ مکتب کو اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو ان کی پابندی کے ساتھ حاضری جب ہوگی تو ان کو پڑھانا مدرس صاحب کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور ان کا انتظام کرنا کہ اردو کب پڑھانا ہے، ان کو ناظرہ کب پڑھانا ہے، اور عقیدہ ان کو زبانی کب سننا ہے۔ ایک اور بات حضرت فرما رہے تھے، آج جو کالج کے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہے، انتظام کا بگاڑ ہے، وہ خواہ لڑکیوں میں ہو لڑکوں میں ہو، اور جو بے دینی ہے اور گناہوں پر جسارت ہے اور گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، یہ عقائد کی تعلیم نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر انہیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قیامت میں، قبر میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں جو عقیدے اسلامی اسباق میں ہیں، وہ عقیدے اگر ان کو پڑھا دیے جاتے تو آج ان کی جوانی میں یہ حالت نہ ہو۔ آج دیکھ لیجیے کتنی افسوسناک حالت ہے، ان نوجوانوں کو نوجوان کہنا بھی مشکل ہے۔ ایسے یہ مکتب میں نہ بھیجنے کا نتیجہ ہے، بلکہ حضرت یہاں تک فرماتے ہیں کہ قدر تفصیل کر دو عقائد کی، اگر نہیں تفصیل کی جا سکتی ہے تو لفظ بلفظ رٹا دو۔ جب وہ بچے 15 سال کے 18 سال کے ہو جائیں گے تو یہ الفاظ کے معنی ان کے اوپر خود ہی کھل جائیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ اس طرح کے ارتکاب سے بھی بچیں گے اور بدعمالیوں سے بھی بچیں گے۔ لہذا جو ہے اتنی بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی حد تک جو ہے ضرورت کی ہو چکی ہے، اور میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ میں نے اہمیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ سارے ماں باپ جو بھی والدین ہیں، والدہ اپنے بچوں کو جو 7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، جب تک قرآن کریم نہیں پڑھے ہیں اور اردو نہیں پڑھے ہیں، یہ مکاتب جو ہے بہت نعمت ہے، غنیمت ہے۔ جامعہ کی طرف سے ہو یا جہاں بھی دنیا میں مکاتب قائم ہو، وہاں پر جو ہے ان کی دینی تربیت کے لیے، روح کے سامان کے لیے، آخرت کی تربیت کے لیے، کیونکہ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ آیت سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے
اس کا حکم تم اپنی بیوی کو بھی دو اور اپنے بچوں کو بھی دو. یعنی اس بات کی پوری کوشش کرو کہ اپنے آپ کو بھی ایسے کاموں سے بچا لو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. اور ایسی کوشش کرو. کیا مشکل ہے کہ اگر منصوبہ بند کوشش کریں گے, اچھی طرح سمجھائیں گے بیوی کو, اچھی طرح بچوں کو سمجھائیں گے, گھر بار میں سمجھائیں گے, تو کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑی سی محنت کو جو ہے قبول فرما کر بیوی بچوں کو جہنم سے بچا لے. تربیت کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, کبھی سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اور کبھی پیشانی پر بل ڈالنے کی بھی کوشش کرتی ہے, کبھی پیشانی پر بل بھی ڈالنے کی نوبت آتی ہے, قدرے غصہ کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ کام کرنے کا ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس آیت کے تحت میں وہ تمام حکمران بھی آ جاتے ہیں جو مومن ہیں, یعنی یہ ان کے لیے بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے مومن حکمرانوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یعنی اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں اور اس بات کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو, کیونکہ قیامت کے دن جہنم کا سامنا کرنا ضروری ہے, ضرور سامنا کیا جائے گا, پلسرات کا ضرور یہ سامنا ہوگا. لہذا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور رعایا پر بھی جتنا ان کو دین کی طرف لا سکتے ہو, بے دینی سے روک سکتے ہو, تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح اساتذہ بھی اس میں شامل ہے کہ اپنے آپ کی فکر کرتے ہوئے, اپنے گھر بار کی فکر کرتے ہوئے, جو شاگرد ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی اہلی کم میں داخل ہیں, اگر ان میں بھی کوئی ایسی بات دیکھی جائے جو ان کے لیے عذاب کا ان کو مستحق بنا سکتی ہے اور خدا کے غضب کا ان کو مستحق بنا سکتی ہے, تو اپنے شاگرد کو یا شاگردوں کو سمجھانے کی فکر کرے, معمولی واقعہ سمجھ کر اس کو نہ چھوڑ دیں, اسے بتائیں, دلائل کی روشنی میں بتانے کی کوشش کریں. اور کبھی کچھ سخت لہجہ اختیار کرنا بھی چاہیں تو ضرورت پڑے تو یہ بھی کریں, لیکن کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوشش کارآمد ہو جائے اور آپ کے سارے شاگرد جہنم سے کی عذاب سے بچ جائیں. اسی طرح مشائخ کو اپنے مریدین کی فکر کرنا ہے کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی بات شیطان نہ پیدا کر دے, وہ آخرت سے غافل نہ ہو جائے, ان کو روکتے ٹوکتے رہے, یوں ہی کھلی چھوٹ نہ دے کر رکھے. آقا اپنے ملازمین کو اس طرح جو ہے ہر بڑا جو ذمہ دار قسم کا سمجھا جاتا ہے, علماء نے کہا ہے کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لہذا میں مکاتب کے اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا جو مظاہرہ پیش کروایا, ان کی محنت کا یہ آئینہ دار ہے, اور پھر انشاءاللہ اسی محنت جاری رکھیں گے تو ان کی محنتوں کے سلے میں انشاءاللہ یہ بچے ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر سے اور پھر جو ہے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانے میں وہ اساتذہ جو ہے کامیاب جو ہے ہو سکتے ہیں. اور وہ اساتذہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں. ایک جگہ ہم سفر میں گئے تھے, ایک میٹنگ ہو رہی تھی مکتب کے اساتذہ کی. ایک استاذ نے جو ہے کہا اس میٹنگ میں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور میرے مکتب کی کلاس میں آئے اور بچوں کو نورانی قاعدہ اور اجرا اور اس طرح کی باتوں کے سلسلے میں انہوں نے خواب بیان کیا. تو سارے لوگ تعجب سے دیکھنے لگے. میں نے اس وقت کہا کہ نہیں, مکاتب کے اساتذہ کا یہ مقام ہے, مدارس کے طلباء کا یہ مقام ہے, تعجب کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتب کے استاذ کے خواب میں نہیں آئیں گے تو پھر کس گنہگار کے خواب میں آئیں گے؟ کیا مکتب کے استاذ کے اندر یہ استعداد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکے؟ آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اس خواب کی روشنی میں شریعت کی طرف سے کیا علم کا باب ہوا ہو رہا ہے. اور ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اساتذہ کا ایسا مقام ہے قیامت کے دن جہاں پر حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, وہاں پر اساتذہ کو بھی تاج پوشی کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ اساتذہ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں, مکاتب میں پڑھاتے ہیں, اور جو والدین دینی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی نمازوں کی, ان کو کہتے ہیں تلاوت ہوگی نہیں ہوئی, ذکر کیے یا نہیں کیے, فلاں گناہ کیوں کر دیے, یہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں, معمولی نہیں ہے.
بلکہ اس آیت کی روشنی میں ہر بڑا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا ہوا. آدمی کے سدھرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک دینی علم اور ایک دینی ماحول. مدارس اور مکاتب کے اندر الحمدللہ جو ہے دینی تعلیم کا انتظام بھی ہے اور ایک خاص قسم کے دینی ماحول میں بھی پڑھایا جاتا ہے. اس سے جو ہے کچھ مشکل نہیں کہ بچوں کے اندر ایک دینی جرات اور دینی ذہن اور فکر آخرت جو پیدا نہ ہو. ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے مفید جگہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری غیر مرتب ہی صحیح اس وقت کی مختصر گفتگو کو میرے اساتذہ اکرام کے صدقے و طفیل میں قبول فرمائے اور میرے حق میں بھی مفید فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. جناب حافظ احمد وحید صاحب مکتب کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈال رہے تھے. حافظ احمد وحید صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ یہ ہمارا جلسہ شاندار بھی ہے اور عظیم الشان جلسہ. عام طور سے عظیم الشان اور شاندار جلسہ اسے سمجھا جاتا ہے جس میں ظاہری چکا چوند ہو، لیکن ظاہری چکا چوند کی ضرورت نہیں ہے. یہ یقیناً ہمارے جلسے اور ہمارا یہ جلسہ اور دیگر جلسے شاندار اور عظیم ہے اس معنی کر کہ ان جلسوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پیش کی جاتی ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں. قرآن و حدیث کی باتیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بڑھ کر کوئی شاندار چیز نہیں ہے، کوئی عظیم الشان چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے مدرسے کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی پروگرام پیش کیا جاتا ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں ظاہری چکا چوند نہیں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اسی کے اندر بڑی جو ہے خیر و خوبی ہوتی ہے. اسی سادگی کے ساتھ مدرسے میں عمل کیا جاتا ہے. آج جو یہ پروگرام سالانہ جو انعامی جلسہ ہے وہ بھی بڑی سادگی کے ساتھ انجام پا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سادگی کے اندر بڑی خیر و برکت رکھی ہے اور دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی ہے. جبکہ اگر آدمی جو ہے صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ باتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گی. اب جس مقصد کے لیے ہمارا یہ آج کا اجلاس منعقد کیا گیا طلباء کے درمیان میں انعامات تقسیم کرنے کے واسطے